بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج موضوع گفتگو ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان نسل کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے خدمات جلیلہ اور کارناموں سے آگاہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ عمر فاروق کون ہیں؟ آپ وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ سے دامن پھیلا کر مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ آپ وہ ذات ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے کفر اور شرک پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ وہ ذات ہیں کہ جن کی زبان پر ہمیشہ حق گویا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے پیبند لگے لباس سے شاہانے کج کلا پر ہیبت طاری ہوتی تھی، جن کے درے کی ہیبت سے باطل لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت، قوت، طاقت عطا ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہوا، اور آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جن کے دل پر پے ہم انوار الہی کا نزول ہوتا رہتا تھا، جن کی چشم بصیرت مستقبل کو دیکھ لیتی تھی، جن کی عدل اور بے باکی نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی آج بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو راتوں کو جاگ کر پہرا دیتے، راتوں کو امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ لوگوں کی خبر گیری کرتے، اور امیر المؤمنین عمر فاروق وہ ذات ہیں کہ جن کے ڈر سے شیطان اپنے راستے بدل لیتا تھا۔ آپ کی ذات کو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کی انتظام ریاست کی وجہ سے اسلام کو اس قدر وسعت عطا ہوئی کہ اسلامی سرحدات 23 لاکھ مربع میل کے قریب علاقوں تک پھیل گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جو بادشاہ وقت یا خلیفہ وقت ہونے کے باوجود پتھریلی زمین پر اور مٹی پر بھی چین کی نیند سو جایا کرتے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق وہ ہیں جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود محنت اور مزدوری سے اپنی گزر اوقات کرتے۔ آپ کو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر بٹھایا گیا تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل نہیں بلکہ وہ آب زر سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو پرتاثیر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم ہی میں سے ایک ہوں، اگر میں خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکم عدولی کر سکتا تو بار خلافت کبھی نہ اٹھاتا۔ یا اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے قوت دے۔ اے اللہ، میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے میرے 2 رفقا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کر اور مجھے باقی چھوڑ کر میرے ساتھ تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے ابتلا میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں تمہاری ہر مشکل کو حل کروں گا اور دیانت و امانت کو کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تمہارا ہر کمزور آدمی میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہوگا جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور ہر طاقتور
اس وقت تک کمزور رہے گا جب تک میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ حضرت فاروق اعظم کا مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد یہ خطبہ دنیا کے تمام حکمرانوں بالخصوص اسلامی دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک ایسی دستاویز ہے جس پر عمل کر کے ہی سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج کے دور میں بہت ساری رائج چیزوں کی ابتدا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے ان چیزوں کو اپنے دل پر جگہ دیں اور دل کی تختی پر لکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کن چیزوں کی ابتدا کی۔ اولیات عمر میں سے بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سال سے پہلے کے واقعات کو عام الفیل اور رومیوں کے سال سے کام لے کر جانا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں سن ہجری کی ترویج کی۔ یہ جو ہم ہجری سال کا ذکر کرتے ہیں چاند کی تواریخ کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی اور یہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا باضابطہ حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء کا محکمہ مقرر کیا اور جید صحابہ کرام کو ان میں قاضی مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف کا سلسلہ شروع کیا۔ صحابہ کرام اور صحابیات کو آپ نے حسب مراتب ان کی تنخواہیں مقرر کیں اور اسی طرح نومولود بچوں کے لیے جو وظائف مقرر کیے وہ بھی آپ نے پہلی مرتبہ مقرر کیے۔ دیگر بچوں کے لیے جو تھوڑے بڑے بچے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے وظائف مقرر کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام دستاویزات اور رجسٹر تیار کروائے جن میں وظیفہ لینے والے لوگوں کے نام درج ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں 1 سال اور زندہ رہا تو مفلس ترین آدمی کو بھی دولت مند ترین کے مساوی کر دوں گا۔ آپ ذرا دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں امیر ترین ہو رہا ہے اور غریب ترین ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ جملہ سن لیں دوبارہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں 1 سال اور زندہ رہا تو میں مفلس ترین آدمی کو دولت مند ترین کے مساوی کر دوں گا۔ اولیات عمر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ بیت المال قائم کیا جس سے ہم آج بھی مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمینوں کی پیمائش کروائی۔ آپ نے ہی پہلی مرتبہ مردم شماری کروائی۔ آپ نے نہریں کھدوائیں۔ آپ نے نئے شہر آباد کیے۔ ان جگہوں پر جہاں پر پہلے شہر موجود نہیں تھے، شہروں سے باہر نئی بستیاں آباد کیں۔ آپ نے ہی جیل خانے بنوائے، فوجی چھاونیاں مقرر کیں، اور ان چھاونیوں میں باضابطہ طور پہ آج کے دور میں میڈیکل کارپ جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے طبیب اور ڈاکٹرز کا تقرر کیا۔ آپ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف تک کے مسافروں کے لیے سرائیں بنوائیں۔ نماز تراویح کو آپ نے لازمی قرار دیا۔ شراب نوشی کی سزا جسے شراب نوشی کی حد آپ نے مقرر کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر اجماع کرایا۔ آپ نے قصائد میں عورتوں کے نام لے کر قصیدے کہنے کو جرم قرار دے دیا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس 6 ماہ اور 4 دن مسند خلافت پر متمکن رہنے کے بعد شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو کر اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ دنیا 1000 کروٹیں بدل لے، لاکھ انقلابات زمانہ آ جائیں، ہم اپنی جستجو جس قدر مرضی کر لیں، دوسرا عمر شاید نہیں، یقیناً پیدا نہیں ہو سکتا۔